بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جن سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے، اور میں نے ان سے ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بھائی کی بات سن کر تسلی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حالت میں رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کی گھٹی میں تھا، اسی لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی کی، لیکن ان سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے۔ دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی علیہ السلام کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اسی لیے وہ اس کو پھر گھر لے گئے اور رات کو کھانا کھلایا اور سلا دیا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں گے، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت حضرت ابو ذر مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے سلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز میں کلمہ بلند کیا۔ ان کی اس آواز کو سن کر چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ آپ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ان کو بچایا اور لوگوں سے کہا، کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی یہی خیال آیا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں،
وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اسی لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کو سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس نے اسی طرح سے ان لوگوں کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔